السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک پر حملوں کا جواب دیں گے، لیکن اس کی نوعیت اور شدت اسرائیل کے جنگ بندی کو قبول کرنے کی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مسعود پزیشکیان نے دارالحکومت تہران میں کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار کیا۔ خطے میں اسرائیل کے جاری جارحانہ رویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسعود نے یاد دلایا کہ امریکہ اور یورپی رہنماؤں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایران حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا تو غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہانیہ کے قتل کے ذریعے جنگ کو ہوا دینے والا صہیونی نظام تھا۔ کچھ ممالک کی تجاویز پر معصوم خواتین اور بچوں کے قتل کو روکنے کی امید میں ہم نے اعتدال سے کام لیا، لیکن اسرائیل نے اپنے جرائم میں اضافہ کیا۔ اپنے ملک کی جانب سے اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کی بات دہراتے ہوئے مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور جنگ بندی کو قبول کر لیں اور خطے میں مظلوم اور معصوم لوگوں کے قتل کو روک دیں تو یہ ہمارے جواب کی نوعیت اور شدت کو متاثر کر سکتا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ غزہ میں موجود صدی کی انتہائی وحشیانہ نسل کشی کا واقعہ جاری ہے۔ صدر نے استنبول میں 40ویں اسلامی تعاون تنظیم کی معاشی اور تجارتی تعاون کی مستقل کمیٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے تحت فلسطینی عوام نے 13 ماہ میں 50,000 شہید دیے ہیں۔ 20 لاکھ انسانوں کو ادویات اور غذا سے محروم کر کے موت کے منہ میں ڈھکیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں نے اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اردوغان نے کہا کہ موجودہ صدی کی انتہائی وحشیانہ نسل کشی ہمارے بالکل قریب یعنی غزہ میں ہوئی اور جاری ہے۔ صہیونی نظام اور اس کے حامیوں نے 13 ماہ سے ہر طرح کا ظلم اور نسل کشی کی، لیکن وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جھکا نہیں سکے۔ غزہ اور لبنان پر صہیونی جارحیت کا بہترین جواب مزید ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کی تسلیم ہوگی۔ یہ بات اجاگر کرتے ہوئے اردوغان نے زور دیا کہ اسلامی دنیا کو اختلافات کو ایک طرف رکھ کر فلسطین اور لبنان کے عوام کی جائز جدوجہد میں مدد کرنی چاہیے۔ صدر ترکی اردوغان نے کہا کہ اسرائیل نسل کشی کے خلاف سب سے پرعزم موقف رکھنے والے ممالک میں سے ایک ترکیہ نے اپنے تمام وسائل کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کی مدد کی کوشش کی۔ اردوغان نے بتایا کہ ترکیہ 85,000 ٹن سے زیادہ امداد کے ساتھ غزہ کو سب سے زیادہ امداد پہنچانے والا ملک ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں جاری رکھتا ہے تو اسے اقوام متحدہ سے خارج کر دیا جائے۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے اعلان کیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ایک مسودہ قرارداد تیار کر رہے ہیں۔ اس قرارداد میں فلسطین کے معاملے پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں جاری رکھنے کی صورت میں اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ملیشیا پارلیمنٹ میں اس مسودے کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ملیشیا اس مرکزی گروپ میں شامل ہو گیا ہے جو بین الاقوامی عدالت انصاف سے اقوام متحدہ کی تنظیموں کی سرگرمیوں اور وجود سے متعلق اسرائیل کے حق منظوری کے بارے میں مشورہ طلب کرنے والی قرارداد تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے منظور ہونے کی صورت میں اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ایجنسیاں UNRWA غزہ دریائے اردن کے مغربی کنارے، اردن، لبنان اور شام میں فلسطینیوں کی مدد جاری رکھ سکے گی۔ انور ابراہیم نے کہا ہے کہ قرارداد کے مسودے پر مذاکرات جاری ہیں اور جلد ہی اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ متن میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی جاری رکھتا ہے تو اسے اقوام متحدہ سے خارج کر دیا جائے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کے شمال میں 4 فوجی اڈوں اور فلسطینیوں سے غصب کردہ اراضی پر قائم 14 آبادیوں پر حملے کیے، جس میں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں اسرائیل کے شمال پر کیے گئے حملوں کی تفصیلات فراہم کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے شمال میں 4 فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے، جس میں پہلی بات اسرائیلی فضائی کے تکنیکی عملے کی تربیت گاہ حیفا ٹیکنیکل بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا شہر کے جنوب میں شمالی علاقائی کمان گاہ کے تحت علیاکن بیس پر بھی ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس میں اہداف کو درست نشانہ بنایا گیا۔ نتانیہ شہر کے مشرق میں واقع مرکزی علاقائی کمانگاہ کے تحت بیت اللد فوجی اڈے اور حیفا کے قریب زیبلون فوجی اڈے کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ فلسطینیوں سے غصب کردہ اراضی پر قائم 14 آبادیوں اور ان کے قریب فوجی اہداف پر بھی حملے کیے گئے، جن میں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی جمہوری امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انتخاب کا فیصلہ کرنے والی تمام سوئنگ ریاستوں میں اپنی ڈیموکریٹک حریف کملا ہیرس سے آگے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ABC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات پر تبصرہ کیا۔
امریکہ کے 60ویں صدر کے تعین کے لیے کل ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ سوئنگ ریاستوں میں حریف ہیرس سے آگے ہیں اور کہا کہ انتخابی دن دلچسپ ہوگا۔ جمہوری امیدوار ٹرمپ نے کہا ہے کہ فاتح انتخابی رات میں واضح ہو جائے گا اور وہ انتخابی نتائج پر اپنا خطاب درست وقت پر کریں گے۔ ملک کی 50 میں سے 43 ریاستوں میں ہر انتخاب میں تقریباً وہی پارٹی نمایاں فرق سے جیت جاتی ہے۔ 7 اہم ریاستیں جنہیں پارٹیوں کے درمیان معمولی ووٹوں کے فرق سے تبدیل ہونے کی وجہ سے سوئنگ کہا جاتا ہے، امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کا تعین کرتی ہے۔ 2024 کے انتخابات جیتنے کے لیے درکار 270 ڈیلیگیٹس میں سے 53 کی نمائندگی کرنے والی ایریزونا، نوئیڈا، ویسکنسن، میشیگن، پینسلوانیا، شمالی کیرولینا اور جارجیا سوئنگ سیٹس کی حیثیت رکھتی ہے۔ انتخابات جیتنے والے شخص کو 20 جنوری 2025 کو علمبرداری کی تقریب کے ساتھ صدارتی عہدہ سنبھالنا ہے۔ تائیوان کی دفاعی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ جزیرے کے گرد چین کے 37 فوجی طیارے دیکھے گئے۔ وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جزیرے کے ارد گرد گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے 37 فوجی طیارے دیکھے گئے۔ ان میں سے 35 طیاروں نے اپنائے تائیوان میں طرفین کے مابین حدود کو متعین کرنے والی درمیانی لائن کو عبور کیا اور تائیوان کے ایئر ڈیفنس اینڈ نوٹیفیکیشن زون میں پرواز کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دیکھے گئے طیاروں میں J-16 جنگی طیارے، H-6 بمبار طیارے اور KJ-500 متحرک طیارے شامل تھے جو مغربی بحیرہ کاہل کی طرف طویل فاصلے کی پروازیں کر رہے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تائیوان کی افواج صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے اور مناسب جواب دے رہی ہے۔ واضح ہے کہ چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے جبکہ جزیرہ 1949 سے عملی طور پر خود مختار انتظامیہ کے تحت ہے۔ چین نے ملک میں سیاحت اور بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کے لیے ویزا فری ممالک کی فہرست میں مزید 9 ملک کو شامل کر لیا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اب جنوبی کوریا، ناروے، فن لینڈ، سلوواکیہ، ڈنمارک، آئس لینڈ، موناکو اور لکٹنسٹائن کے شہری چین میں بغیر ویزا کے داخل ہو سکیں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق 8 نومبر سے ان ممالک کے شہری کاروبار، سیاحت، خاندان کے لوگوں سے ملاقات یا ٹرانزٹ کے لیے چین میں ویزے کے بغیر داخل ہو سکیں گے۔ یہ پالیسی اگلے سال کے آخر تک نافذ رہے گی، جس کے بعد چین کی ویزا فری فہرست میں کل ممالک کی تعداد 25 ہو جائے گی۔ چین کورونا وبا کے بعد گزشتہ سال سے غیر ملکی شہریوں پر عائد سفری پابندیوں میں نرمی کر رہا ہے تاکہ ملک کی معیشت میں مثبت رجحان آئے اور امریکہ، یورپ اور ایشیائی ممالک کے ساتھ تناؤ کم کیا جا سکے۔ اس سے قبل فرانس اور جرمنی سمیت 16 ممالک کے شہریوں کو کاروبار، سیاحت، فیملی وزٹ اور ٹرانزٹ کے لیے 15 دن تک بغیر ویزے کے چین میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ دوسری جانب امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت مزید 54 ممالک کے شہریوں کو چین کی 37 داخلی بندرگاہوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ملک میں داخل ہونے اور بغیر ویزے کے 72 یا 144 گھنٹے تک قیام کرنے کی اجازت ہے، بشرط ہے کہ ان کے پاس کسی دوسرے ملک کا آن ورڈ ٹکٹ موجود ہو۔ نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق سال کی پہلی 6 ماہی میں 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد غیر ملکیوں نے چین کا دورہ کیا، جو کہ سال 152% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹورنٹو کے قریب ایک ہندو مندر میں تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آج ٹورنٹو کے علاقے برمپٹن میں ہندو سبھا مندر میں جھڑپیں ہوئی، جس کا الزام کچھ سکھ کارکنوں پر لگایا گیا۔ برمپٹن ٹورنٹو کے شمال مغرب میں تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ہندو سبھا مندر کے باہر بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ پیل ریجنل پولیس کے ترجمان نے AFP کو بتایا کہ ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ آج برمپٹن میں ہندو سبھا مندر میں تشدد کی کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ ہر کینیڈین کو آزادی اور تحفظ کے ساتھ اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہونے کا حق ہے۔ سعودی سیاسی مبصر علی شہبائی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا امریکی صدارتی دور میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ یا ڈیموکریٹک کملا ہیرس میں سے کوئی بھی جیتے وہ ان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرے گا۔ عرب نیوز کے کرنٹ افیئرز پروگرام فرینکلی اسپیکنگ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مملکت کی ترجیح یہ ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسرائیل فلسطین تنازعات سمیت اہم علاقائی مسائل سے نمٹنے کے لیے استعمال کریں۔ میرے خیال میں مملکت دونوں جماعتوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے کے لیے بہت فائدہ مند پوزیشن میں ہے۔ علی شہابی نے کہا ہے کہ سعودی عرب تاریخی طور پر ریپبلکن پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے۔ جیسا کہ حالیہ برسوں میں ڈیموکریٹس کے ساتھ مملکت کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے۔ ڈیموکریٹس کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہو چکے ہیں، ابتدائی طور پر ٹھیک نہیں تھے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں
تاہم یوکرین روس کی جنگ نے مملکت کی اہمیت کو پہچاننے میں مدد کی اور جو بائیڈن انتظامیہ کو اپنے موقف کا استنو جائزہ لینے اور سعودی عرب کو خطے میں ایک مستحکم اثر و رسوخ والے ملک کے طور پر دیکھنے پر مجبور کیا ہے۔ سعودی عرب میں کھیتی باڑی میں کام کرنے والے زرعی کارکنوں کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق زرعی کارکنوں کے ضوابط میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کارکن سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ ضوابط میں کہا گیا ہے کہ مسلسل 5 گھنٹے کام کرنے کے بعد کارکن کو آدھا گھنٹہ آرام کے لیے دیا جائے گا۔ کارکن سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام لینے پر اسے اوور ٹائم دیا جائے گا، جو عام گھنٹے سے 1.5 گنا زیادہ تصور ہوگا۔ ضوابط میں کہا گیا ہے کہ ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر زرعی کارکن کو اینڈ آف سروس دیا جائے گا۔ 4 سال ملازمت کرنے پر اسے 1 مہینے کی تنخواہ اینڈ آف سروس کے طور پر دی جائے گی۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز سے ریاض میں متعین ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے ملاقات کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گورنریٹ کے صدر دفتر ریاض میں ہوئی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ گورنر ریاض اور ایرانی سفیر نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مالدیپ نے افغان ناظم الامور سے غیر سرکاری ملاقات کرنے پر پاکستان سے اپنے ہائی کمشنر محمد طہا کو واپس بلا لیا۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق مالدیپ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مالدیپ کے ہائی کمشنر محمد طہا اور افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب کے درمیان گزشتہ روز ہوئی ملاقات کی حکومت نے اجازت نہیں دی تھی۔ بیان کے مطابق اس کے نتیجے میں مالدیپ کی حکومت کی جانب سے مناسب کارروائی کی گئی۔ محمد طہا کا نام اسلام آباد میں مالدیپ مشن کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور ایک سرکاری ذریعے نے AFP کو بتایا کہ انہیں واپس بلا لیا گیا۔ طالبان نے 2021 میں افغانستان میں مغربی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد اسلامی قوانین کی اپنی سخت تشریح کی بنیاد پر شہریوں کے طرز عمل اور طرز زندگی کے ضوابط کی وضاحت کرنے والے قوانین کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ کسی بھی ملک نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم اقتدار کے 3 سال بعد طالبان حکام سفارتی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان، چین، روس، ایران اور وسطی ایشیائی جمہوریہ نے کابل کے ساتھ ڈیفیکٹو سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، جبکہ دارالحکومت میں مغربی سفارت خانے 3 سال سے بند ہے۔ جنوبی ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک مالدیپ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کا کامیاب دورہ کر کے آیا ہوں، جلدی پاکستان سے وفد سعودی عرب روانہ ہوگا۔ آج پیر کو کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں خطاب کرنے کا موقع ملا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور ترقی کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اگلے دن انہوں نے اپنی ٹیم بھجوائی، جس میں وزیر سرمایہ کاری بھی شامل تھے۔ ملاقات میں سولار، زراعت اور دیگر باہمی شراکت کے شعبوں پر بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بڑا واضح کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت گنجائش ہے، ہنرمند افرادی قوت بھجوائیں، لاکھوں افراد کی ضرورت ہے اور آئندہ سال اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔